سید کائنات مخدوم کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ قدر کا مطالبہ فرمانا اور سیدنا خلیفہ بلا فصل عبد البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا اور گفتگو فرمانا اور اس کے بارے معاملات فدق کے معاملات میں اس کے بارے میں سوال جواب ہونا. میں نے جہاں تک دیکھا کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا احادیث مبارکہ کا تو کہیں پر بھی مجھے کوئی ایسا جملہ نہیں ملا جس میں کہ سید کائنات اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین کوئی گفتگو ہوئی ہو، آپس میں مکالمہ ہوا ہو اور مکالمے کے جملے اس طور پر کہ سید کائنات نے ایک بات فرمائی ہو اور اس کے جواب میں سیدنا صدیق اکبر نے یہ جواب دیا ہو. تو یہ مجھے ابھی تک کسی کتاب میں میسر نہیں آئی. یہ چیز یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی طرف سے ایک مطالبہ پہنچا، لیکن یہ کہ آپ کے سید کائنات کے جملے کیا تھے، آپ نے کیا بات فرمائی، وہ آپ کے جملے جو ہیں وہ کبھی سامنے نہیں آتے کہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی. یعنی یہ راویوں کے ذریعے سے بات پہنچی کہ آپ کا یہ پیغام تھا، آپ کا یہ مقصد ہی تھا، آپ نے یہ بات فرمائی. لیکن یہ کہ سید کائنات کی اپنی بات آپ نے یہ بات فرمائی اور اس پر سید صدیق اکبر نے آپ کو یہ جواب دیا ہو، یہ بات میرے علم میں نہیں آئی. اور اس بارے میں 3 طرح سے روایت آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ سید کائنات جو ہیں انہوں نے خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے باقاعدہ کسی شخص کو بھیجا، اور تیسری بات یہ کہ سید کائنات اور حضرت عباس دونوں سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر گفتگو کی. تو یہ کہ آپ نے بھیجا اور آپ دونوں تشریف لے گئے اور صرف آپ نے سوال کیا، یہ مختلف باتیں ہیں. ایک روایت میں بات آتی ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ان کو خبر دی، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خبر دی، اخبرتہ ان فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لها میراثها مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بتلائی کہ حضرت سید کائنات مخدوم کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی صاحبزادی نے سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے بعد کہ وہ ان کی جو میراث جو ہے جو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے مال فے میں سے وہ تقسیم فرما دیں. مال فے کیا ہوتا ہے؟ مال فے اصل میں وہ مال ہوتا ہے جو کہ جمع کیا جاتا ہے، اور استغفر اللہ، مال فے وہ مال ہوتا ہے جو کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بغیر جہاد کے حاصل ہوا ہے. جو جہاد کے ذریعے سے آتا ہے اس میں جو میرے آقا کا جو حصہ ہوتا ہے خمس کا حصہ وہ جہاد میں خمس ہوتا ہے، اور جو بغیر جہاد کے اور بغیر کوشش کے حاصل ہوا ہو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا ہو تو وہ مال فے کہلاتا ہے. تو مال فے جو ہیں اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں بھی تھا اور فدق کا باغ بھی، اور جو خیبر میں جو کچھ تھا خمس کا جو بچا ہوا تھا خمس سے، خیبر خمس سے وہ بھی اس میں ان چیزوں سے مطالبہ تھا. بنو نذیر کا جو باغات وغیرہ تھے مدینہ منورہ کے قریب وہ مال فے سے اس میں شمار کیا گیا وغیرہ وغیرہ. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت مختصر انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو اب یہ کہ
سید کائنات نے بھیجا، آپ نے سوال کیا، آپ دونوں تشریف لے گئے، سید حضرت عباس اور سید کائنات۔ اب یہ تین طرح کی باتیں آ گئیں، اور جب یہ بات ثابت ہے کہ سوال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ہوا ہے، یہ اس گفتگو کا تکرار نہیں ملتا، یہ بات نہیں ہے کہ سید کائنات ایک مرتبہ آپ نے بندے کو بھیجا ہو، اس کے بعد پھر آپ دونوں تشریف لے گئی ہوں، پھر آپ اکیلے گئی ہوں، پھر دونوں تشریف لے گئی ہوں، اس طرح ایسی بات کوئی نہیں ملتی، ایک کے مرتبہ کا سوال جواب ہے۔ تو اس کو کئی طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے جہاں پر یہ آتا ہے ارسلت الی ابی بکر صدیق تسألہ میراثھا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سید صدیق اکبر کے پاس کی طرف بھیجا، یہ کہ وہ سوال کریں ان سے ان کی میراث کے بارے میں۔ تو اچھا میراث کے بارے میں سوال کریں کہ وہ میری طرف سے جا کے تم سوال کرو کہ وہ سوال کر رہی ہیں، میراث مانگ رہی ہیں، طلب فرما رہی ہیں۔ تو یہ بات ہے آ گئی کہ آپ نے کسی کو بھیجا اور آپ خود تشریف لے گئے، سارا خود کا جانا سوائے اس ایک بات کے کہ آپ نے یہ بات آتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ والعباس علیہم السلام اتیا ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سید کائنات اور حضرت عباس دونوں کے دونوں سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ دونوں اپنے میراث کو جو ہے وہ طلب کر رہے تھے۔ اب یہ معاملہ باہر ایک ایسا الجھ گیا کہ ہم اس میں تصدیق نہیں دے سکتے، تصدیق یوں دیا جا سکتا ہے کہ گئے صرف حضرت عباس ہوں اور سید کائنات کا پیغام لے کر گئے ہوں، تو ایسی صورت میں یہ بات بھی آ گئی کہ وہ دونوں گئے، مطلب یہ کہ پیغام لے کر گئے، اور یہ بات بھی آ گئی سارا کہ سید کائنات سوال کیا، اور یہ بات بھی آ گئی کہ ارسلت الی ابی بکر، انہوں نے سید صدیق اکبر کی طرف کسی کو بھیجا اور وہ کون تھے؟ حضرت عباس تھے۔ اب یہ ایک صورت میری ذہن میں آتی ہے تطبیق کی کہ جہاں پر یہ بات آتی ہے دونوں کو جانا ثابت ہے، جانا یعنی مطلب ہے گئے ایک ہی مگر وہ پیغام لے کر گئے، اس طرح دونوں کو جانا ایک طرح سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ کوئی اور صورت بنتی نہیں ہے۔ اچھا تو اب یہ بات آ گئی سامنے ہمارے کہ سید کائنات کا باقاعدہ وہاں پر سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اور باقاعدہ سوال جواب کرنا، اور سید صدیق اکبر کا ان کو باقاعدہ طور پر اس انداز میں جواب دینا، مکالمہ ہونا، یہ چیز مکالمہ جو ہے صرف کلام جو ہے سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جناب انہوں نے جو جملے جو فرمائے وہ ثابت ہو گئے، اور سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ان کا اپنا کوئی جملہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو بھیجا اس کا مفہوم کیا تھا؟ مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنے بابا جانے کی وراثت کو طرف فرما رہی تھی۔ جب اتنی بات جب واضح ہو گئی تو اس سے ہم اسی بات کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ سید کائنات خود تشریف نہیں لے گئی تھی، بلکہ آپ نے بھیجا تھا، اور آپ نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ نے بھیجا تھا، مقصد یہ تھا بظاہر کہ وہ وراثت طلب کر رہی